زندگی کی 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح کا نماز پڑھوں مگر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ نیند کی وجہ سے نہیں بلکہ تم سارے دن میں جو گناہ کرتے ہو وہ تمہارے گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتی۔ اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہیں تو پھر محبت ان کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جسے چھوڑ دو اسے دکھ مت دو۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کی قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہونا۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچاتا ہے۔ غصے کو پی جاؤ کہ نتیجے کے لحاظ سے میں نے اس سے میٹھا اور اختتام کے لحاظ سے اس سے لذیذ گونج نہیں دیکھا۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہارے روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہے گی: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد مبارک ہے، زندگی جینے کی 2 ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے،
مگر انسان میں دونوں ہوتی ہے۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ سختیاں اور پریشانی اپنی انتہا پر پہنچ جائیں تب بھی فراخی اور کامیابی کی امید رکھو۔ نماز کی فکر اپنی اوپر فرض کر لو۔ خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے آزاد بنایا ہے تو لوگوں کی غلامی اختیار نہ کرو، اور اس خیر اور بھلائی میں کوئی خوبی نہیں جو برائی کی سوا حاصل نہ ہو، اور اس خوشحالی میں کوئی برکت نہیں جو تنگی کے بغیر میسر نہ ہو۔ اللہ کو غافلوں کے درمیان یاد کرنے والے اس سرسبز پودے کی طرح ہے جو خشک گھاس کے درمیان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شام کی جانب روانہ ہوتے وقت مقام انبار کی زمینداروں کا سامنا ہوا تو آپ کو دیکھ کر پیادہ ہو گئے اور آپ کے سامنے دوڑنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا عام طریقہ ہے جس سے ہم اپنے حکمرانوں کی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم اس سے تمہارے حکمرانوں کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا، البتہ تم اس دنیا میں اپنے آپ کو زحمت اور مشقت میں ڈالتے ہو اور آخرت میں اس کی وجہ سے بدبختی مول لیتے ہو۔ وہ مشقت کتنی گھاٹے والی ہے جس کا نتیجہ سزائے اخروی ہو، اور وہ راحت کتنی فائدہ مند ہے جس کا نتیجہ دوزخ سے امان ہو۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہو، نفرت ان سے کرو جو بلانا جانتے ہو، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہو۔ بے شک عقل مند کو ادب سکھانے سے نصیحت ہو جاتی ہے، اور جانوروں کو بغیر مار پیٹ کے کبھی بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ عقل مند اگر خاموش رہے تو قدرت الہی میں فکر کرتا ہے، اور جب نگاہ اٹھا کر دیکھے تو عبرت حاصل کرتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عزت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ دنیا دھوکے باز، نقصان دینے والی اور جلد فنا ہونے والی ہے، اس لیے خدا نے دنیا کو نہ تو ثواب دینے کے لیے پسند فرمایا اور نہ عذاب دینے کے لیے۔ سب سے بڑا عادل وہ فرد ہے جو ایسے لوگوں کے ساتھ انصاف کرے جو اس پر ظلم کرتے ہو۔ دنیا کی جو بھی چیز تم سے کھو جائے تو غنیمت ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو تمہیں ہی چبا جائے گی۔ بلا شبہ تمہیں نامعلوم باتوں کو معلوم کرنے کی نسبت معلوم باتوں پر عمل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، اور بلا شبہ جمع کرنے کے لیے مال کمانے کی نسبت کمائی ہوئی مال کو خرچ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ترقی اس طرح حاصل کرو کہ اس کی عطا پر صابر رہو، اور جو احکام اس نے اپنی کتاب میں بیان فرمائے ہیں ان کی حفاظت کرو۔ یقیناً تمہیں معلوم نہیں ان باتوں کا۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو حق سمجھتے ہیں مگر مانتے نہیں، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں مگر ان کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ نیک کام کرنے والے کو لازم پکڑو اور ان کی کرنے میں جلد بازی کرو، ورنہ دوسرے ایسے لوگ آئیں گے
جو ایسے کاموں کی زیادہ سزاوار اور اہل ہوگے۔ نیک عمل کرو مگر ریا اور شہرت کا خیال نہ کرو۔ جو شخص کسی کی دکھلانے کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کی سپرد کرتا ہے جس کی خاطر اس نے وہ کام کیا ہو۔ اے نصیحت سننے والے، اپنی غفلت کی مستی سے ہوش میں آ۔ دنیا کے جمع کرنے میں اپنی جلد بازی کو مختصر کر۔ آخرت کے کاموں کے لیے اپنی پیٹھ کو محفوظ باندھ لے۔ وہاں کی عذاب سے چوکنا رہ اور اپنی قبر کو یاد رکھ کہ ایک نہ ایک دن تیرا وہاں سے ضرور گزر ہوگا۔